اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پالنے والے ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، جن پر تم نے نعمتیں نازل کی، جن میں مرد بھی ہیں اور جن میں خواتین بھی ہیں۔ ہم خواتین کربلا کے عنوان سے اپنے ذکر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خواتین کربلا کے سلسلے میں کل کی مجلس میں ہم نے ان خواتین کا ذکر کیا جن کو خداوند عالم نے کلام پاک میں رول ماڈل انسانوں کے لیے مثال قرار دیا۔ ناظرین کرام، اب دیکھیے ہم نے ذکر کیا حضرت حوا کا، حضرت ابراہیم کی ازواج کا، حضرت فرعون کی زوجہ کا، حضرت موسیٰ کی والدہ کا، کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی۔ ان کے درجات کا ذکر کیا کہ خداوند عالم نے عورتوں کو بھی کس منصب پہ پہنچایا ہے۔ پھر کلام پاک میں ایک اور خاتون کا ذکر ہے، حضرت مریم کا، اور ان کا ذکر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی کہ خداوندہ یہ جو میرے اولاد پیدا ہو رہی ہے اسے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، اور پھر بیٹی ہو گئی۔ تو اب بڑی حسرت سے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ ایک عام تعصب ظاہر ہے کہ مختلف معاشروں میں رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو اپنی نظر سے وہ دیکھ رہی ہیں، اور خداوند عالم اپنے منصوبے پورا کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے کیا کہا کہ خدا ہی اس بیٹی کے مرتبے سے واقف تھا، خدا ہی اس بیٹی کے مرتبے سے خوب واقف تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس بیٹی کا وہ منصب ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی ماں ہے، اور پیغمبر یہ کہہ رہا ہے میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، یعنی پیغمبر اپنی فضیلت میں یہ بیان کر رہا ہے میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ اور خداوند عالم اسے صدیقہ کہہ رہا ہے۔ پورا ایک کلام پاک کا سورہ جو ہے سورہ مریم وہ ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ تو یہ تو کلام پاک میں جن خواتین کا ذکر ہوا ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں ایک آیت بیان کروں گی، سورہ، بلکہ ایک نہیں 3 آیتیں ہیں، سورہ والضحیٰ کی 7، 8 اور 9 آیت۔ اب خداوند عالم اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اے رسول، ہم نے کیا تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ ہم نے تمہیں حیران پایا تو تمہاری رہنمائی نہیں کی، اور تم مفلس پایا تو تمہیں غنی نہیں کیا۔ اب دیکھیے خداوند عالم اپنے رسول پر 3 احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ظاہر 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت ہے سورہ والضحیٰ کی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یتیم پایا تو پناہ دی، ایک یہ کہ حیران پایا تو رہنمائی کی، اور تیسرا یہ کہ تمہیں مفلس پایا تو تمہیں غنی کر دیا۔ اب دیکھیے جس وقت کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کائنات کے رازوں پر غور و خوض کر رہے تھے، حقیقت ابدی کی تلاش میں تھے، اس وقت رہنمائی کرنا محض خداوند عالم کا کام تھا، محض خداوند عالم ہی رہنمائی کر سکتا تھا، اور اس نے جبریل امین کے ذریعے اپنے رسول کو راستہ دکھایا۔ لیکن یہ 2 احسانات جو ہیں، 2 احسانات جو ظاہر بہت بڑے احسانات ہیں، کہ کیا ایسا نہیں ہوا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ دی،
تمہیں مفلس پایا تو تمہیں غنی کر دیا. یہ احسانات انسانوں کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ہی احسان ہوتے ہیں، اللہ ہی احسان کرتا ہے. لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خداوند عالم اپنا احسان کا ذریعہ بنا دیتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کے احسان ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جنہیں وہ نوازنا چاہتا ہے. اب ناظرین کرام، اب ہم ڈھونڈیں کہ یہ کون سی شخصیات ہیں. ویسے خاص سے واضح طور پر خداوند عالم نے بتایا. اب ہم تاریخ میں دیکھیں، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یتیمی میں پناہ دی؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مفلسی کو دور کر کے اور ظاہر آپ کو غنی کر دیا؟ تو یقیناً جن لوگوں کو خداوند عالم اپنا احسان کا ذریعہ بناتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، اس سے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنا احسانات کا ذریعہ بناتا ہے. اور احسانات بھی کس پر؟ اپنے رسول پر، اپنے رسول پر. تو اب ہم تلاش کرتے ہیں تاریخ میں وہ کون ہے. سب سے پہلے جس احسان کا ذکر کیا، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. کم سن تھے جو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اپنے دادا کی تحویل میں آئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹے ہی تھے. اب جن لوگوں نے آپ کو سینے سے لگا کر رکھا وہ کون ہیں؟ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. ابو طالب ہیں اور فاطمہ بنت اسد. ابو طالب چچا ہیں آپ کے، لیکن انہوں نے جس طرح سے محبت نچھاور کی ہے اور جس انداز سے محبت کی، وہ ناظرین کرام وہ رشتہ داری ہی نہیں ہے. اس کی وجہ محض رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ دار تو ابو لہب بھی تھا، جس کے لیے کلام پاک میں آیا ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. رشتہ دار تو عباس بن عبد المطلب. لیکن یہ انداز محبت کا کہ آپ چھوٹے ہی ہیں، ظاہر کہ جب آپ کی دادا کا انتقال ہوا آپ چھوٹے ہی تھے. مکے میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی اور مکے میں قحط پڑنے لگتا ہے. اب لوگ حیران پریشانی کیا کریں. حضرت ابو طالب نے اپنے اس کمسن بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے قریب لے گئے. خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑا کر دیا اور کہا بیٹا بارش کی دعا مانگو، بارش کی دعا مانگو. ناظرین کرام، جب سبھی دعا مانگ رہے ہوں وہاں آپ یہ سوچئے ایک بچے کی دعا پر اتنا اعتماد ابو طالب کو کہہ رہے بیٹا دعا مانگو. اور دعا ختم ہوئی تھی کہ ابر رحمت گھر کر آ گیا اور تمام مکہ پانی سے جل بھر ہو گیا. یہ دعا کا اثر تھا. اب جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت ابو طالب کا یہ اعتماد ایک بچے کی دعا پر، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بارش ہو گئی تو آپ کا ایک شعر ہے جو ظاہر ہے کہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ روشن چہرے والا ایسا ہے، وہ روشن چہرے والا ایسا ہے کہ اس کے مبارک واسطے سے ابر رحمت طلب کیا جاتا ہے. اس کے مبارک واسطے سے ابر رحمت طلب کیا جاتا ہے. وہ یتیموں کی ڈھارس اور بیواؤں کا سہارا ہے. ابو طالب کیا دیکھ لیا تھا آپ نے اس عمر میں کہ آپ نے کہا کہ اس کے مبارک چہرے سے رحمت باران رحمت طلب کیا جاتا ہے، اور یہ یتیموں کا وارث، یہ بیواؤں کا سہارا ہے.
ناظرین کرام، یہ محض بھتیجے کی محبت نہیں ہے، یہ محض بھتیجے کی محبت نہیں ہے، یہ نبوت کی معرفت ہے، یہ نبوت کی معرفت ہے کہ اس کے واسطے سے اپنے رحمت طلب کیا جائے۔ اس وقت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یتیموں کا پشت پناہ ہوگا، یہ بیواؤں کا سہارا ہوگا۔ تو جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ یہ نبوت کی معرفت ہے۔ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نے جس طرح سے غیر معمولی محبت فرمائی ہے، اس کے لیے خود جناب رسالت مآب نے فرمایا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھیں اور میرا پیٹ بھرتی تھی، وہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور مجھے سنوارا کرتی تھی۔ گھر میں ایک کھجوروں کا پیڑ تھا، وہ صبح ہی اٹھتی، جو پکی کھجوریں گر جاتی وہ سب بین کر میرے لیے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتی تھی۔ وہ میرے لیے تھوڑا سا کھانا بھی بچا کے رکھا کرتی تھی کہ اگر کبھی مجھے بھوک لگے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے کھانا نہ ملے۔ یہ بچپن کے حالات بتا رہے ہیں، بچپن میں جس طرح سے ظاہر ہے ایک خاتون اپنے شوہر کے یتیم بھتیجے کے لیے اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اولاد سے زیادہ ماں کو کوئی پیارا نہیں ہوتا ہے، ہر بڑی سے بڑی قربانی اپنی اولاد کے لیے دے جاتی ہے، لیکن یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے کہ اپنے اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتی، ساری محبتیں اپنے بھتیجے کے اوپر نچھاور کر رہی ہے۔ یہ غیر معمولی کردار جو انسانی فطرت سے بلند تر ہے، انسانی فطرت سے بلند تر ہے، اسی کو خداوند عالم نے اس طرح سے نوازا کہ جب چھوٹی اولاد ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار 6 مہینے پہلے ہی بنائی گئی تھی، پہلے یہاں بھی دروازہ تھا، یہ موجودہ دروازہ ہے اس کے مقابل، لیکن 6 مہینے پہلے بند کروا دی گئی تھی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد آتی ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ یقیناً یہ جناب امیر المومنین کا معجزہ ہے کہ ان کی ولادت کا یہ اہتمام کیا گیا، لیکن دراصل یہ معجزہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہے کہ جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ یہ خداوند عالم نے جو اعزاز عطا کیا ہے، جو اس ماں کو عطا کیا ہے جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے اس طرح سے پرورش کی ہے۔ اب وقت گزرتا جاتا ہے، بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی ظاہر اعلان فرماتے ہیں، اور نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے کہ جب تک ہم زمین کے اندر دفن نہ ہو جائیں، جب تک ہم زمین کے اندر دفن نہ ہو جائے، آپ کا کوئی دشمن آپ کے قریب پھٹک نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نوبت آ جاتی ہے کہ مکے والوں نے ظاہر آپ کے خاندان کا یہ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا بنو ہاشم کا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بستی طے کر لے کہ ان سے نہ لین دین کیا جائے، نہ ان سے رشتہ داری کی جائے، تو یہ خوف حق بجانب تھا کہ یہ سب ترکیبیں یہ اللہ کے رسول کے چاروں طرف گھیرا تنگ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی موقع مل گیا ان لوگوں کو تو ایسا نہ ہو کہ یہ شمع رسالت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیں۔ اب طے یہ کیا گیا کہ ایک جگہ جسے اب بھی شاب ابو طالب کہا جاتا ہے، وہاں پر سارا بنو ہاشم چلے جائیں، 3 طرف ظاہر پہاڑی ہیں، ایک طرف کا راستہ کھلا ہوا تھا تاکہ بس اسے ایک راستے کی حفاظت کر لی جائے۔ ناظرین کرام،
یقین آئے گا کسی کو. ہم ایک شب ہجرت کا ہی ذکر کر کر کے خوش ہو لیتے ہیں. یہ ایک شب کے نہیں، یہ 3 سال کی داستان ہے. شاب ابو طالب میں 3 سال بنو ہاشم محصور رہے ہیں، اور اس طرح سے محصور رہے ہیں کہ رات کو جس جگہ اللہ کے رسول سوتے تھے، آدھی رات کو حضرت ابو طالب وہ جگہ بدلوا دیا کرتے تھے اور جناب رسالت مآب کی جگہ کسی بیٹے کو سلا دیا کرتے تھے کہ اگر اول شب کفار نے دیکھ لیا ہو کہ رسول کہاں سوئے ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کو حملہ کر دیں اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے. اس لیے اگر حملہ کرنا ہے تو ہمارا کوئی بیٹا قربان ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی جان بچی رہے. فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، ہر شب اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، مطمئن ہے، بالقوی ہے کہ کوئی قربان ہو جائے لیکن اللہ کے رسول بچے رہیں. ناظرین کرام، یہ کردار کتنا غیر معمولی ہے. اور پھر جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو جناب رسالت مآب نے فرمایا وہ علی کی ماں ہی نہیں، وہ میری ماں تھی. اور پہلی تلقین جناب رسول خدا نے خود پڑھائی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور لوگوں نے آپ کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ کا بیٹا. جب پوچھا تو کہا کہ جب بات امامت پہ آئی ہے کہ تمہارا امام کون ہے تو میں نے بتایا آپ کا بیٹا امام زمانے کا. اب ناظرین کرام، جو سب سے اہم بات ہے، میری نظر میں سب سے اہم بات ہے جس پہ ہم لوگ اکثر توجہ نہیں کرتے، نہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. میدان کربلا میں کتنے بنو ہاشم شہید ہوئے، یعنی جناب رسالت مآب کے گھر کے لوگ، جناب امام حسین علیہ السلام کے اقرباء اور رشتہ دار. ہم ہمیشہ سنتے ہیں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے، 18 بنی ہاشم. یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ کس کی اولاد ہے؟ ناظرین کرام، ان میں سے ہر ایک حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہے. اور ہم ان مجالس میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں ان کو، ان ماؤں کو جنہوں نے کربلا کے کرداروں کی پرورش کی ہے، جنہوں نے کربلا کو تاریخ ساز اور انسان کے ساز کردار عطا کیے ہیں. اور ان میں ایک ماں حضرت فاطمہ بنت اسد. آپ جس کسی بھی شہید کا نام لیں گے حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہی اولاد نکلی تھی، یا عقیل کی اولاد ہوگی، یا جعفر کی اولاد ہوگی، یا علی کی اولاد ہوگی. امام کے خیمے سے نکل کے آنے والا ہر شہید، ہر مجاہد حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہے. اور یہ دیکھیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، نہ صرف ساری زندگی بلکہ میدان کربلا میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر آ رہے. آج کی تاریخ 2 محرم امام کے قافلے کے کربلا میں پہنچنے کی تاریخ ہے. امام فاطمہ بنت اسد کے گھر کے سارے چراغوں کو لے آئے، اور آپ جانتے ہیں کس لیے آئے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ آپ کو زمین خرید فرمانی ہے. قریب کے لوگ خوش ہوئے کہ شاید نواسہ رسول بستی بسائیں گے. ارے کیسی بستی بسائے گی؟ آپ نے 60,000 درہم میں ایک قطع زمین خریدا. کس لیے؟ قبر بنانے کے لیے. کہیں عباس کی قبر بنے گی، کہیں علی اکبر کی قبر بنے گی. ایسے بھی بستی بسائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو یہ سرزمین ہے جہاں ہمارا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. کئی گھوڑے بچے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں. آپ اتر پڑے اور آپ نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے. اس سرزمین پر ہمارے سلام ہو مولا. آپ نے کیسی تیاری فرمائی تھی؟